السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا کسی عیسائی یا ہندو کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل انڈین فلم اسٹار نے خودکشی کی، تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی؟ دیکھیے، کافر کوئی بھی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہے، اگر وہ مسلم نہیں ہے، اگر وہ اسلام نہیں لایا ہے، مسلم نہیں ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا جو قرآن کا واضح بیان ہے، یہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو نبی کے لیے جائز اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ تو جس کی موت جو حالت کافر تھا، اسلام نہیں قبول کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ یہ تو حماقت ہے مسلمانوں کی، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں، صحیح معنی میں اسلام کو سمجھا نہیں ہے لوگوں نے۔ بھائی، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایمان اس وقت پختہ ہوتا ہے جب اہل کفر سے برات کا اظہار کرے، برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے برات کا اظہار تمام کفار مشرکین سے۔ تو ہمیں کفار مشرکین سے برات کا اظہار، بیزاری کا اعلان کرنا ہے، نہ کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان پر آنسو بہائیں۔ جب ناچنے والے گانے والے مر جائیں تو ان پر آنسو بہائیں، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں؟ ایسے لوگ جو آج کر رہے ہیں وہ کسی مسلمان پر نہیں کریں گے۔ کسی عالم کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں فتح پوچھیں گے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ کبھی زبان نہیں کھلے گی۔ لیکن یہ ناچنے والا، گانے والا بہروپیہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے واویلا کیا جاتا ہے، مغفرت کی دعا کی، اس کے لیے مغفرت دعا کرو، اس کے لیے قرآن خوانی کرو، اس کے لیے یہ کرو۔ اللہ ہدایت دے لوگوں کے، کیسے اسی لیے جوتے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں پر، جو جوتے پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کو سمجھا نہیں اور نہ اسلام کو برتنا سیکھا ہے۔ بس باپ دادا مسلمان، ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارے سارے کام وہی ہندوؤں والے، غیر مسلم والے ہیں، اسی لیے تو جوتے کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کتنے ساتھ دیا تھا نبی کا، لیکن اس کے باوجود ان کی وفات کفر پر ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا چچا نے کلمہ، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے یہ تنبیہ نازل کی کہ ابو طالب کے لیے دعا جائز نہیں، تو یہ گویے اور ناچنے والے کفار مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کی جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگر چو قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رک گئے، دعائیں مغفرت ترک کر دی، ابو طالب کے لیے پھر دعا نہیں کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی رب العالمین سے، لیکن رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی، کہ میں نے رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں، مجھے اجازت نہیں ملی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جب نبی کو ان کی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی تو میرے بھائی یہ آج کسی کافر اور کسی مشرک کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے دعا کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو آج کل جو لوگ واویلا کر رہے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، ایمان کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے کہ جو لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھا کہ اسلام کون سا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا صحیح فہم اور صحیح علم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کفار و مشرکین سے دور رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔